اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کفر الذین لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو السمیع هو المسیح ابن مریم۔ کہتے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا، کیا کہا؟ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہے اور وہ مسیح ابن مریم ہے۔ سبا کا مسئلہ کہ اس کی جیسی آیت پیچھے گزری، وقال لہم، تو انہوں نے کہا المسیح یا بنی اسرائیل، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ان کو کہا، قال لہم یعنی ان کو کہا، کس نے کہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب اور تمہارا رب ہے۔ فَإِنِّي عَبْدٌ، بس بے شک میں بندہ ہوں، وَلَسْتُ بِإِلَٰهٍ، اور میں معبود نہیں ہوں۔ اِنَّهُ مَن یُشْرِکُ بِاللَّهِ، بے شک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے عبادت میں، فقد حرم اللہ علیہ الجنت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ حرام کر دیتا مطلب مَنَعَهُ أَن يَدْخُلَهَا، کہ بھئی اس کو روک دیتا ہے یہ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، یہ جو من ہے نا یہ زائدہ ہے۔ من زائدہ کا مطلب کیا ہے کہ اس میں من کا کوئی معنی نہیں ہوگا، تو ہم کیا کریں گے؟ معنی اس کا کیا بنے گا؟ یعنی گویا کہ یہ اصل میں عبارت یوں بنے گی وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، کہ بھئی ظالموں کے لیے یعنی حد سے بڑھنے والوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو مددگار نہیں ہے کہ مطلب کیا ہے کہ یمنعونہم من عذاب اللہ، مددگار کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کو اللہ کے عذاب سے روکے، یعنی اللہ کے عذاب سے بچائے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث، کہ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ یعنی الہ جو ہیں وہ تین ہیں۔ ٹھیک ہے جی، احدھا یعنی ایک تو وہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور دوسرا کہ دوسرے دو کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ یعنی حضرت مریم السلام اللہ علیہا۔ یہ انہوں نے کہا تھا، یہ کون ہے؟ یہ انصاری، یہ یعنی کیا ہے کہ کیا کہتے ہیں، نصارہ میں سے ایک فرقہ ہے، اس نے کہا تھا۔ وما من الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ اللہ ایک ہی ہے۔ ان لم ینتہوا، اور اگر تم بعد نہ آئے، اما یقولون، جو تم کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ من التثلیث، کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ تین ہیں۔ لم یوحدو، تو جو ہے نا کیا ہے کہ اور تم لم یوحدو کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ اور اگر تم نے وحدانیت کا انکار نہیں کیا۔ لیمسن الذین کفروا، اور وہ جو ہے نا کیا ہے کہ ثابت رہے کس پر؟ جنہوں نے کفر کیا۔ ثابتوا علی الکفر، اس کا معنی بنے گا ثابتوا علی الکفر، مطلب یہ کہ وہ اپنے کفر پر ثابت رہے۔ منہم عذاب علیم، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ معلم وہو النار، عذاب کون سا؟ کہ وہ جو آگ ہے۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، تو بھئی کیوں نہیں تم جو ہے نا رجوع کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور کیوں نہیں اس سے معافی مانگتے؟ کہتے ہیں یہاں پر جو ہے نا یہ استفہام جو ہے یہ توبیخ کے ہے، توبیخ کے لیے آیا ہے۔ افلا، او حمزہ جو استفہام ہے، واللہ غفور، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ کس کو بخشنے والا ہے؟ کہ جو توبہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخشنے والا ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نہیں ہے مگر رسول، قد خلط، تو کیا یعنی اس سے پہلے جو ہے نا کیا کافی رسول گزرے چکے۔ وَهُوَ يَمْضِي مِثْلَهُمْ وَلَيْسَ بِإِلَٰهٍ، وہ الہ نہیں تھے، کما زعموا، جس طرح کے ان کی قوم نے ان کو گمان کیا۔ وَإِلَّا لَمَا مَضَىٰ أُمُّهُ صِدِيقًا، اور اس کی جو والدہ ہیں وہ صدیقہ ہیں، یہ سچائی میں مبالغہ ہے۔ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں، کہ غیرہما، جس طرح جو ہے نا دوسرے حیوانات کھاتے ہیں۔ ومن کان کذالک، اور جو اس طرح ہو جو کھانا کھائے، لا یکون الہا، وہ کبھی الہ نہیں ہو سکتا۔ لترکیبہ وضعفہ، یعنی اپنے جو ہے نا اس کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے۔ وما ینشأ منہ من البول والغائط، کیوں کہ اس سے بول و براز پیدا ہوتا ہے، کہ جو چیز انسان کے پیٹ میں جاتی ہے تو فضلات پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، آپ دیکھیے کہ کس طرح جو ہے نا ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں، علی وحدانیتنا، اپنی وحدانیت پر،
ثم انی کیف یؤفکون، تو اے محبوب پھر آپ دیکھیں کہ ہم ان کو کتنا کیسے کیا ہے کہ یعنی پھر وہ کس طرح پھرتے ہیں، یعنی یصرفون عن الحق ما قیام البرہان، کہ وہ پھر جاتے ہیں، کس سے پھر جاتے ہیں؟ حق سے پھر جاتے ہیں۔ ہمارے وحدانیت کی دلیلیں بھی آ جاتی ہیں، ہر چیز آ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پھر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے جانا اے محبوب آپ ان کو فرمائیے قل اتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ کی، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کہ جو نہ تمہیں نفع دیتا ہے اور نہ نقصان دیتا ہے، واللہ هو السمیع، اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے، اے لاقوالکم، تمہاری باتوں کو، علیم، اور جاننے والا ہے، باحوالکم، تمہاری کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو احوال کو۔ یہاں پر جو ہے نا کہ اتعبدون میں جو حمزہ ہے نا یہ انکار کے لیے ہے، تو مطلب یہ کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو بلکہ بس اللہ کی کرو۔ قل یا اہل الکتاب، فرما دیجئے اے محبوب اہل کتاب کو یا یہود و نصارہ کو، لا تغلو، کہ وہ تجاوز نہ کریں حد کو، فی دینکم، تمہارے دین میں، غلوم، غیر الحق کے، بغیر حق کے، فإن تدعوا، کہ وہی طریقے اس طریقے سے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بہت چڑھا دیں گے، او ترفعوا فوق حق کی، یعنی مطلب یہ یا تو وہ نیچے رکھیں گے یا پھر جو ہے اس کو بہت چڑھائیں گے۔ ولا تتبعوا اهواء قوم، اور نہ تابعداری کرو اس قوم کی کہ جس قوم جو ہے نا جو اس سے پہلے بھٹکائی گئی، مطلب یہ کہ جو بھٹک گئے، بے غلوبہم، اپنے غلوف کرنے کی وجہ سے، وہم اسلافہم، وہ ان کے آبا و اجداد تھے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ گمراہ ہوئے، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور بہت سے لوگ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ یعنی سوا سبیل کا معنی کیا ہے؟ طریق الحق، والسوا اصل میں جو ہے نا کیا ہے کہ یہ وسط ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد سے، یہاں پر کیونکہ رکوع پورا ہو رہا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی لعن الذین سے ہم کل پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہ آپ کی باری ہے مشکات المصابیح کی۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ۔ ہم نے کل جو ہے وہ پڑھ لیا تھا، کہاں تک پڑھ لیا تھا ہم نے کل؟ حدیث نمبر 299 تک پڑھ لیا تھا جی، بولیے فصیح صاحب، کل جو ہے وہ ہم نے کہاں تک پڑھ لیا تھا؟ عیسیٰ غزالی صاحب جی کل ہم نے یہ حدیث شریف کہاں تک پڑھ لی تھی؟ ہم نے کل ہم یہ نے مجھے پڑھ اب لیا صحیح تھا یاد نہیں ہے اس کا۔ 290 تک، 290 تک پڑھ لیا تھا نا؟ اچھا یہاں تک ہی پڑھ لیا تھا، ہاں جی۔ ہاں 290 تک پڑھ لیا تھا۔ اچھا جی، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل۔ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان امتی یدعون، کہ میری امت جو ہے وہ بلائی جائے گی قیامت کے دن، ٹھیک ہے جی، غرم محجلین، کہ وہ پنج کلیان ہوں گے۔ پنج کلیان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ گھوڑوں کو، کالے گھوڑے ہوں یا جو ہے وہ آپ لال گھوڑے کو دیکھیں گے کہ ایسے براؤن گھوڑے کہ جو سرخی مائل ہوں یا سیاہ مائل ہوں، تو ان کے کیا ہوتے ہیں کہ ان کے پیر بھی جو ہے نا کیا ہے کہ سفید ہوتے ہیں، کھر جو ہے وہ سفید ہوتے ہیں، اور ان کی پیشانی بھی جو ہے نا کیا ہے کہ وہ سفید ہوتی ہے، ان کی پیشانی بھی جو ہے نا سفید ہوتی ہے، ان کی پیشانی بھی کیا آتی ہے؟ وہ سفید ہوتی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتی جو ہے نا، میرے امتی اس طرح جو ہے نا وہ بلائے جائیں گے، وہ اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کا چہرہ سفید ہوگا۔ کس وجہ سے؟ من آثار الوضوء، وضو کے آثار کی وجہ سے، کہ جو وضو کرتا ہوگا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یعنی وہ جب آئیں گے تو ان کے ہاتھ اور پیر اور پاؤں چمکتے ہوں گے۔ فمن استطاع منکم، پس جو تم میں سے جتنی طاقت رکھتا ہے، ان یطیل غرتہ فلیفعل، کہ جو اپنی اس جنب کلیان کو بڑھانا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے
کہ وہ وضو کرتا رہے. اور وضو کرتا رہے کا مطلب کیا ہے کہ نمازیں پڑھتا رہے. وضو کرتا رہے گا تو نمازیں کرتا رہے گا. وعنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، کہ بھئی مومن جو ہے نا کیا ہے کہ وہ سنگار کو مومن میں سے وہ پہنچتا ہے کہ جو وضو کو پہنچتا ہے. مطلب یہ کہ جو وضو زیادہ کرے گا تو وہ جو ہے نا زیادہ اس کو پہنچے گا، خوبصورتی کو پہنچے گا. جی مکن پہلوان صاحب. جی یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہ 1000 مرتبہ رب کا دیدار کیا ہے. 1000 مرتبہ رب کا دیدار کیا ہے. کس نے؟ نگران شورا پاکستان حاجی شاہد اتاری نے زیارت رسول کے واقعات کے اندر. میں سمجھا نہیں آپ کی بات. حاجی شاہد اتاری یہ پاک نگران شورا پاکستان ہے، انہوں نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے 1000 مرتبہ رب کا دیدار کیا ہے. تو بھائی تو نہیں ہے نا وہ چونکہ بھائی اللہ کے پیارے بندے تھے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق اگر زیارت کروا دے تو یہ بھائی تو نہیں ہے. وعن صوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استقیموا ولن تحصوا واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. کہ روایت ہے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استقیمو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قائم رہو، یعنی مطلب سیدھے رہو، ٹھیک ہے نا. ولن تحصوا، اگر تم یہ نہ کر سکو. وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، جان لو کہ بے شک سب سے زیادہ جو اعمال میں سب سے زیادہ جو بہتر ہے وہ نماز ہے. ولا يحافظ على الوضوء الا مومن، کہ بھئی وضو کی کوئی حفاظت نہیں کرتا مگر مومن. جو مومن بندہ ہے وہ وضو کی حفاظت کرتا ہے. آگے حدیث ہے وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من توضا على طهر كتب له 10 حسنات، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پاکی پر وضو کرے، کیا مطلب کہ اس کا وضو ہو لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا کیا ہے کہ وہ وضو کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے. اب یہ الفصل الثالث سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کل پڑھیں گے. یہ سید طاہر صاحب کیا خیر خیریت ہے؟ جی الحمدللہ. تو یہ پھر فرمایا کہ بندے باقی ہو وضو ہو پھر وضو کرنے سے کیا حکمت ہے؟ وضو آپ کا وضو ہے، دوبارہ کیا ضرورت ہے آپ کو پھر وضو کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ یعنی اس میں دیکھیں نا کہ بھئی اس کو کہتے ہیں وضو علی الوضو، یعنی جو بندہ وضو پر وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور وضو پر وضو جب کیا جاتا ہے تو انسان جو ہے وہ کافی بیماریوں سے بھی بچ جاتا ہے. کیوں کہ جب انسان ایک مرتبہ وضو کر لیتا ہے، وضو کرنے کے بعد اس کے جب اعضاء خشک ہو جاتے ہیں تو خشک ہونے کے بعد تقریباً جو زمانے کے جو حوادثات ہیں یا اور بھی جو ہے نا کیا ایک ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے اوپر بیماری کے اثرات زیادہ ہونے لگتے ہیں. تو جیسے انسان وضو کرتا ہے تو پھر وہ جو بیماری ہیں وہ بھی دفع ہو جاتی ہیں اور ساتھ میں اس کے لیے نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے وضو پر جو علماء کرام تھے وہ وضو پر وضو کیا کرتے تھے. یعنی ایک وضو خشک ہو گیا ہے، اس کو تقریباً کوئی 2 گھنٹے گزر گئے ہیں، 3 گھنٹے گزر گئے ہیں، ابھی وہ دوبارہ وضو اس لیے کیا کرتے تھے کہ انسان جو ہے وہ شیطان کے چنگل سے بھی محفوظ رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں رہتا ہے. جس انسان کو غصہ زیادہ آیا ہو نا وہ اگر وضو کر لے گا تو اس کا غصہ بھی جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور یوں جس انسان کو جو ہے وہ مختلف قسم کی بیماریاں ہوں، خاص کر کے پیٹ کی بیماریاں ہوں، تو جب چہرہ دھویا جاتا ہے تو اس سے پیٹ کی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. اور یوں جو ہم جو اس کا کندھے کا جو ہم مسح کرتے ہیں نا، تو گدی کا جو ہم مسح کرتے ہیں، گدی کا جو ہم مسح کرتے ہیں اس سے ہماری جو ریڑھ کی جو ہڈی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہم ایک چیز کو چھوڑ دیں گے، ہم ٹھیک ہے جی ہم جب وضو کی ضرورت پڑے گی تب ہم وضو کریں گے تو وہ تو ٹھیک ہے کہ ہم جو نا حدیث پر عمل کر رہے ہیں، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ یہ وضو کرنا یہ انسان کی صحت کے لیے ضروری ہے. کہ ایک وضو خشک ہو گیا، اس کے بعد آپ کے 2 گھنٹے گزر گئے یا 1 گھنٹہ گزر گیا، آپ دوسرا وضو کر کے جو ہے نا کر سکتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ کا جب بھی
ویسے جب بھی ان کا وضو ختم ہو جاتا تھا وہ کیا کرتے تھے کہ وضو کر کے فوراً جو ہے نا وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انسان جب وضو میں رہے گا تو یہ انسان کے لیے اور ہی زیادہ اچھی بات ہو جائے گی کہ وضو پر وضو کرنا ثواب ہے اور ساتھ میں 10 نیکیاں بھی انسان کو ملتی ہیں. جی سید طاہر صاحب. جی ماشاء اللہ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. ہاں یعنی اس میں ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے جی ہم جو ہے نا کیا ہے کہ ابھی ہم وضو نہیں کریں گے. بھائی تم وضو نہ کرو تمہیں کوئی کہنے والا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وضو کرنا چاہیے کہ رات کو انسان جب سوئے تو مستحب ہے کہ وہ بندہ وضو کر کے سوئے. ٹھیک ہے جی. اور جب جو ہے نا کیا ہے کہ صبح اٹھے وضو کرے گا تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا. اچھا جی یہ ہم نے پڑھا تھا کیا کہتے ہیں اس کو تیسری رکعت چوتھا 5واں ہم نے پڑھا تھا نا، اس کی 5ویں شرط پڑھی تھی ہم نے. 5ویں ہم نے پڑھی تھی جی. کسی کو یاد ہے؟ جی استاد یہ چلے گا تقریباً عبادت مقصودہ کے لیے نیت کرنا جو ہے نا پاکی کے بغیر جو صحیح نہیں ہے. یہاں اس طرح مطلب یہاں یہ ہے تک کہ بھائی بات یہ ہے کہ والثالث ہم نے پڑھ لیا تھا رابع استیعاب المحل بالمس، الخامس ان یمسح بجمیع الید او باکثر حتی لو مسح باسمین لا یجوز. یہ ہے نا، یہاں سے پڑھنا ہے نا. کہاں سے بھی 1 منٹ یہ تو سب آگے ہے. اچھا جی یہاں سے تقریباً یہاں سے کعبد ہی میلن ان ماء ولو فی، یہاں سے پڑھنا ہے. او نیت و عبادت و مقصودتن. یہ جی اور یہاں نیت سے یہاں. مقتلات سے بدون طہارت، یہ یہاں تک ہے نا. جی جی آگے ہم نے پڑھنا ہے نا فلا یصلی بہ، یہاں سے پڑھنا ہے نا. جی جی اچھا فلا یصلی بہ، اور اس جو ہے نا کیا ہے کہ یہ تو آگے ہو گیا، وہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہو گیا؟ پچھلی عبارت کے ساتھ ہو گیا. لا تصح بدون طہارت فلا یصلی بہ، یہ اس کا پیچھے تعلق ہو گیا. اذا نوا سے جو ہے نا کیا ہے کہ نیا جو ہے نا یہ باب شروع ہو رہا ہے، نئی بات شروع ہو رہی ہے. اذا نوا سے کیا ہے کہ اذا نوت تیمم فقط او نواہ لقراءۃ القرآن، کہ اگر اس نے فقط تیمم کی نیت کی یا پھر اس نے کیا نیت کی؟ قرآن پاک پڑھنے کی نیت کی. ولم یکن جنبن، اور جو ہے نا کیا ہے کہ وہ جنبی بھی نہ ہو. الثانی العذر، کہتے ہیں دوسرا کیا ہے؟ عذر المبیح للتیمم میں، کہ بھئی اس کے لیے جائز ہے تیمم کرنا. جس طرح دیکھو کہ ایک بندہ جو ہے وہ دور ہے کس سے؟ پانی سے 1 میل. اچھا ولو فی المصر، اگر کہ وہ مصر میں ہو. حصول مرضن، اور مرد کا حاصل ہونا. مرد کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مرد لائق ہے، یا ٹھنڈ اس کو حاصل ہو جائے گی. یخاف منہ التلف، کہ اس سے ایک عضو کے ضائع ہونے کا خوف ہے، یا پھر کیا ہے؟ مرد کے بڑھنے کا خوف ہے. وخوف عدو، یا پھر کس کا خوف ہے؟ دشمن کا خوف ہے. وعطشن، اور کس کا خوف ہے؟ پیاس کا خوف ہے. واحتیاج لأجن لا لطبخ، سمجھ گئے کہ بھئی اگر اس کو بھائی یہ کل پڑھ لیا تھا. ہیں جی یہ کل مفتی صاحب نے پڑھا دیا تھا، کل مفتی صاحب نے پڑھا دیا تھا. یہ پڑھا دیا تھا استاد نے. جی وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہی وہ تھا الخامسوں سے تھا. میں نے جو دیکھا کہ الخامسوں سے تھا. الخامسوں تھا نا. ہاں جی وہ جنازہ تک پڑھ لیا تھا. جنازے میں اگر آپ نہیں ہے تو شامل ہو جائیں، تیمم کر لیں. آپ لیٹ ہو رہے ہیں. یہ بھی تھا نا کہ بھئی کیا کہتے ہیں استیعاب المحل بالمس، یہ جہاں سے رابعہ میں نے اب جو ویڈیو سنا تو اس میں مجھے یہ آیا استیعاب المحل بالمس، الخامسوں سے پڑھنا ہے. الخامس ان یمسح بجمیع الید، 5واں یہ ہے کہ بھئی وہ بندہ ہاتھ کے ساتھ، سارے ہاتھ کے ساتھ مسح کرے. او باکثر، یا اکثر کے ساتھ. حتی لو مسح باصبعین،
کہتے ہیں اگر اس نے مسا کیا 2 انگلیوں کے ساتھ تو کہتے ہیں لا یجوز ولو کررا، اگرچہ وہ بار بار کرے، حتی استوعب، جہاں تک کہ وہ پوری چیز کو گھیر لے، بخلاف مس الراس، کیا مسح کا راس علیحدہ ہے، مسح کا جو سر کا جو مسح ہے وہ علیحدہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سر کا مسح کا مطلب یہ کہ کوئی بندہ اگر تیمم کرنا چاہتا ہے اور وہ صرف 2 انگلیوں سے تیمم کرے، کس طرح کہ بھئی 2 انگلیاں ادھر رکھی پھر ادھر رکھی پھر ادھر رکھتے رکھتے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ کرتا جائے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں سر کا مسح اگر جو ہے نا کیا کرنا چاہتا ہے تو وہ سر کا مسح جو ہے وہ 2 انگلیوں سے جائز ہے۔ جی جی حسن رضا صاحب، ہاں جی جی حسن رضا بھائی، جی طاہر صاحب، یہ تیمم میں مسح کرنا ضروری ہے؟ فرض تو نہیں ہے، ضروری تو نہیں ہے نا؟ دیکھیں نا تیمم میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی ہاتھ جو آپ لگا رہے ہیں مٹی کو لگانے کے بعد آپ نے پھر چہرے کو لگانا ہے، جی چہرے پہ مٹی کو لگانے کے بعد چہرے کو تو لگانا ہے نا۔ چہرے پہ لگائیں گے، لیکن آگے مسح کرنا، سر کا مسح کرنا، مسا جو ہے وہ پانی کی بات کر رہے ہیں۔ جب آپ پانی کے ساتھ وضو کریں گے نا، جب آپ پانی کے ساتھ وضو کریں گے وہ اس کی بات ہو گئی، بخلاف مس الراس ہے۔ اس کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ یعنی وہ صورت کہ جس میں آپ پانی کے ساتھ وضو کر رہے ہیں اس میں آپ کو سر کا مسح کرنا پڑتا ہے، اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو چونکہ مسح تیمم میں بھی ہوتا ہے، سر میں بھی ہوتا ہے، ادھر اس میں سر کا مسح بھی ہوتا ہے، تو شاید کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جس طرح جو ہے وہ مسح راس جو ہے 2 انگلیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو اسی طریقے سے تیمم بھی شاید ہو سکتا ہے۔ یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی یعنی تیمم میں بھی مسح کریں گے آپ؟ سر جی میری بات آپ سمجھے نہیں، میں آپ یہ کہہ رہا ہوں کہ تیمم میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے ہاتھ لگا کر پھر آپ نے منہ کو ملنا ہوتا ہے، تو یہ مسح ہوا کہ نہیں ہوا؟ یعنی اپنے چہرے کا مسح کیا نا، سر کا مسح تو نہ ہوا سر کا۔ وہی تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو کہ بھئی مسح جو ہے وہ منہ میں ہوا نا، منہ کا آپ نے کیا پھر آپ نے ہاتھوں کا کیا، جی ہو گیا۔ اسی طریقے سے وضو میں کیا کرتے ہیں آپ؟ جب پانی کے ساتھ وضو کرتے ہیں تو سر کا مسح کرتے ہیں کہ نہیں؟ وہ تو کرنا ہے، جو کرتے ہیں پانی میں تو کرتے ہیں۔ تو اس کی بات ہو رہی ہے، اس مسح کی بات ہو رہی ہے، تیمم میں نہیں ہو رہی بات، ٹھیک وضو ہو میں گیا، بات ہو رہی ہے۔ جی جزاک اللہ۔ ہاں اس کی بات ہو رہی ہے۔ جی جی حسن رضا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میں پوچھ رہی ہوں کہ تیمم کا مطلب کیا ہوگا؟ کس کا؟ تیمم کا مسئلہ جو ہے وہ ابھی آ رہا ہے، یہ بتا رہے ہیں آپ کو، یہ آپ یہاں سے سنیے گا۔ 6 نمبر کہتے ہیں کہ جی ان یکون بضربتین بباطن الکفین، کہ بھئی یوں ہونا چاہیے کہ ہاتھ کی جو دونوں ہتھیلیاں ہیں نا ان کے پیٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، ولو فی مکان واحد، اگرچہ آپ ایک ہی جگہ پر مارے، ویقوم مقام الضربتین، اور جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کس کے مقام ہو جائے گا؟ کا مقام 2 ضربوں کا مقام ہو جائے گا۔ اب کیا ہے؟ اصابت التراب بجسدہ، کہ بھئی مٹی کا پہنچانا ہے اپنے جسم کو، وَإِذَا مَسَحَهُ بِنِيَّةِ التَّيَمُّمِ، اور اگر جو ہے کسی نے مسح کیا اس کو تیمم کی نیت کے ساتھ، وَإِذَا یعنی جب کہ وہ مسح کرے اس کو تیمم کی نیت کے ساتھ، یعنی ایسے اگر آپ ملتے رہیں گے تو تیمم نہیں ہوگا، یعنی اگر آپ ایسے ہی جو ہے نا اپنے جسم کو مٹی ملتے رہیں گے تو تیمم نہیں ہوگا۔ اذا مسحوا بنیت التیمم کا مطلب کیا بنے گا کہ تیمم اس وقت درست ہوگا کہ جب آپ مٹی کو اپنے چہرے پر مل رہے ہیں یا ہاتھوں پر مل رہے ہیں، جسم کو آپ پہنچا رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ میں یہ بھی نیت ہو کہ میں تیمم کر رہا ہوں۔ اچھا جی، السابع انقطاع ما ینافیہ من حیض او نفاس او حدث، کہ بھئی کہ حیض کا رک جانا، نفاس کا رک جانا اور حدث کا رک جانا، ٹھیک ہے جی۔ الثامن زوال ما یمنع المسح کشمع و شحم، کہ بھئی اسی طریقے سے بھئی ایسی چیز بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جو مسح کے منع کرنے والے، جس طرح چربی اور موم اور اس کے مثل۔ و شروط وجوب ہی کہتے ہیں، یہاں سے انشاءاللہ ہم جو ہے کہا کہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ و شروط وجوب ہی کما ذکر فی الوضو ہے، کہ اس کے واجب ہونے کی شرط وہی ہے کہ جو وضو میں ذکر کی گئی ہیں۔ ورکناہ مسح الیدین، اور اس کا جو رکن ہے وہ اس کے 2 رکن ہیں۔ مسح الیدین، مسح الیدین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی ہاتھوں کا ملنا اور چہروں کو ملنا۔ وسنت التیمم سبعۃ، یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کل پڑھیں گے۔ جی مزید اگر کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، جس کو اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو۔ اچھا جی جی حسن رضا، مجھے پوچھنا ہے کہ تیمم کا نیت بول رہے ہیں تو وہ کیسے کرنا ہوگا؟
ہاں جی तय्युम का नियत ایک منٹ کو مانگ رہا تھا تیمم کا مطلب ہے ارادہ کرنا، دل میں ارادہ کرنا کہ میں تیمم کر رہا ہوں نماز کے لیے، ٹھیک ہے نا جی، کم از کم اتنا ہونا چاہیے، ارادہ کرنا، تیمم کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، اور وہ دل میں انسان کو جو ہے نا جی کیا ہے کہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں وضو کر رہا ہوں فلاں چیز کے لیے۔ जी जी اچھا جی، یہ ہم نے کل سبق پڑھ لیا تھا میرے خیال میں، مفعول مطلق کا پڑھ لیا تھا۔ جی یہ پڑھا تھا ہاں جی پڑھ لیا تھا۔ مفعول مطلق اور مفعول لہو، جی استاد پڑھ لیا تھا، استاد آپ نے کہا تھا کہ آپ ان کی تیاری کر کے آئیں، ہاں تو آپ نے استاد تیاری نہیں کی ہے پڑھا اس کی؟ جی الحمدللہ کوشش کی ہے۔ تو چلو ارسل اللہ الانبیاء ہدایتن، اس کی بتائیں ذرا۔ جی صحیح ہے سر۔ ارسل فعل، اللہ فاعل، الانبیاء جی مفعول مطلق اور ہدایتاً مفعول لہو۔ یہ تو نہیں ہوگا نا، یہ تو نہیں ہوگا، یہ الٹا بتا دیا آپ نے۔ غلط بتا دیا۔ جی غزالی صاحب آپ بتائیے۔ ارسل اللہ الانبیاء ہدایتاً، ہاں ارسل فعل ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، الانبیاء یہ مفعول بھی ہے، ہدایتاً مفعول لہو ہے۔ جی ٹھیک ہے، فعل اپنے فاعل دونوں مفعولوں سے مل کر جو ہے جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا ہے۔ تو اس میں مفعول مطلق تو نہیں ہے، اس میں مفعول مطلق نہیں ہے اس میں۔ ہاں آگے چلو، لا تقتل غضبا، لا تقتل غضبا، لا تقتل جو ہے یہ فعل نہیں ہے، جس میں جو ہے انت فاعل، اس میں انت فاعل ہے، اور غضبا جو ہے یہ مفعول لہو ہے۔ فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا ہے۔ جی سید طاہر صاحب سلموا تسلیما، جی سلم فعل ہے، اس میں ہم ضمیر اس میں فاعل بن رہی ہے، ہے اور جی، سلم فعل ہے، ہاں جی، سلم اس میں جو نا انتم جو ضمیر ہے اس کی فاعل بنے گی۔ جی نہیں انتم تو نہیں ہے اس میں، کون بتائے گا اس میں کون سی ضمیر فاعل ہے؟ ہوگا ہوگا بھی نہیں ہے، غزالی جی غزالی، جمع ہے، واو ضمیر واو ضمیر اس میں فاعل ہے شاہ صاحب، تو بہت وہ جمع ہی بن گیا، بلا دیا نا، جمع بن گیا نا، جس میں انتم کہتے ہیں۔ نہیں انتم نہیں آئے گی نا، اس میں نہیں آئے گی، اس میں جو ہے نا واو ضمیر جو ہے نا یہ فاعل بنے گی، جمع مذکر میں ہمیشہ واو ضمیر فاعل ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ وہ سلم میں نا بعد بتانا مخاطب انتم اس میں انت آتی ہے، جی سلما میں الف ہوگا، سلمو میں واو، سلمی میں یا، اور سلما میں الف، اور سلمنا میں نون ہوگا۔ ٹھیک ہے، سلم فعل ہے، اس میں واو ضمیر اس کا فاعل بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تسلیما مفعول فی ہے، مفعول فی ہے، فعل مفعول مطلق ہے، سلمو تسلیما، مفعول مطلق ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جی جلستو فصیح صاحب، جی فصیح صاحب، جلستو جلسۃ العالم، جی سر، جلستو جلسات العالم، یہ جلستو جو ہے یہ فعل ہے، جلستا مفعول مطلق ہے، اور العالمی مفعول لی ہے۔ چلے جی اب کوئی اس کی ترکیب صحیح کرے، وہ ہینڈ ریس کرے صرف۔ جی زین ادر آپ نے نہیں بتائی ترکیب، چلو آپ بتائیں۔ جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلس تو یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، اور یہ متکلم کا صیغہ ہے، واحد متکلم۔ جلس تو میں آنا جو ہے یہ جلس تو فعل ہے، آنا ضمیر فاعل ہے، اور جلستا یہ جو ہے یہ میں ایک منٹ انس غزالی صاحب، ضمیر فاعل نہیں ہے، غزالی صاحب ایک منٹ ذرا اس کو آگے چلنے دیں نا، وہ کہاں تک جاتا ہے، مجھے تو پتا ہے نا، ایک منٹ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں نا۔ جی
انا یہ جو ہے ضمیر فاعل ہے، اور جلست جلستا جی میں بیٹھا جی سید طاہر جلستا صاحب، یہ سید مفعول طاہر صاحب، جی اس میں جلس تو فعل ہے، اس میں انا ضمیر اس کا فاعل بن رہی ہے، جو ہے جب مفعول مطلق ہے، العالم مفعول فی ہے. جی جی عیسیٰ غزالی صاحب اب آپ کی باری ہے. جی جیسے جلس قافلہ بن رہا ہے، یہ بھی بن رہا ہے. ہاں جی جی میں جی بتا رہا ہوں جی جی جلستو جلست العالم، جلستو ہاں جو ہے یہ فعل ہے، اس میں جو تا ضمیر ہے یہ فاعل ہے، جلسۃ مضاف ہے، العالم مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ سے مل کر مفعول مطلق ہوا، فعل اپنے فاعل مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا. جی سید طاہر صاحب اب کریے ترکیب. یہ کرنا کیا تھا بعد میں. یہ جلس تو فعل ہے، اس میں لازمی اس میں فاعل بن رہی ہے، ہاں جس عالم مضاف الیہ بن کر مفعول مطلق بن گیا، فعل ہاں اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ہاں اچھا جی فیروز صاحب ضرب زید ضربتن. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب فعل، زید فاعل، ضربتن مفعول مطلق. ضرب فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اچھا جی فعلوا جہالتن. جی جی میں بتائیے. ہاں جی چلو ذہن صاحب. فعلو جی فعلو یہ فعل ماضی ہے اور جمع ہے، اس میں ہم جو ہے یہ ضمیر ہے، اور جہالتن یہ مفعول جہالتن یہ مفعول مطلق ہے. چلو جی اب ذرا کوئی اور ترکیب کرے، ہینڈ ریس کرے، جو بھی کرنا چاہتا ہے. جی ایک منٹ ایسا غزال صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا چونکہ آپ کو تو آتا ہے. میں ایک مرتبہ سید طاہر صاحب سے پوچھ رہا ہوں. جی سید طاہر صاحب. تو اس میں فعلو فعل ہے، اس میں واو ضمیر اس کا فاعل بن رہی ہے، ٹھیک ہے. جہالتن جو ہے فعل مفعول فی ہے. جی عیسیٰ غزالی صاحب. فعلو جہالتن، فعلو جو ہے فعل ہے، اس میں واو ضمیر فاعل ہے، اور جہالتن مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا. نہیں آپ بھی غلط کر رہے ہیں. جہالتن مفعول لہو ہے، انہوں نے کیا جہالت کی بنا پر، یا بس اچھا اب جہالت کی. انہوں نے اس طرح جو کیا نا وہ جہالت کی بنا پر کیا، ٹھیک ہے نا. جی اگر ہم مفعول بے بنائے تو پھر معنی کیا بنے گا؟ ہم نے کیا، انہوں نے کیا جہالت کو، حالانکہ جہالت کو تو کوئی نہیں کرتا نا. یہ اچھا مطلب اللہ ہاں ہم کہتے ہیں نا کہ اس نے جہالت کا ارتکاب کیا، اس طرح کہہ سکتے ہیں نا. نہیں نہیں ارتکاب تو تب ہوگا نا کہ جب ہم جو ہے نا کیا ہے کہ وہ یوں کہیں کہ بھائی ارتکب جہالتن. ارتکاب آتا ہے اس میں. فعلو کیا انہوں نے جہالت کی وجہ سے یا جہالت کی بنیاد پر. اسد بھائی ہمارے خاموش بیٹھے ہیں. اب اسد بھائی، جی اسد بھائی آ جائیں آپ میدان میں. ضرب زید سأل زید ایای القرطاس. جی اسد بھائی موجود ہیں؟ اچھا جی مکھن پہلوان صاحب آپ نے بالکل نہیں کی، آپ بتائیے. چلو جی جی سال فعل، زید اس کا فاعل، ہاں یا جس کو آتا ہے وہ ہینڈ ریس کرے. جی سید طاہر صاحب. کوشش کرتے ہیں، دیکھیں. سالا فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، قرطاس ہے، یہ مفعول لہو، فعل اپنے فاعل اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. القرطاس یہ القرطاس مل کر نہیں بنتا، مفعول لہو نہیں بنے گا. مفعول لہو. جی
آپ یاد رکھ لیں، یہ ایک بات جو ہے نا کیا ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے اپنے پلے میں باندھ لیں کہ ضمیر منصوب منفصل، ضمیر منصوب منفصل یہ تقریباً جو ہے نا اکثر طور پر مفعول بہی واقع ہوتی ہے. ایایا 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 ایانا ایاکا ایاکما ایاکم ایاہو ایاہما ایاہم وغیرہ وغیرہ، یہ سارے یہ کیا بنتے ہیں؟ مفعول بہی بنتی ہیں. تو اب کیا ہوا، معنی کیا بنے گا؟ سأل زید ایایا القرطاس، کہ زید نے مجھ سے کاغذ کے بارے میں سوال کیا. زید نے مجھ سے کاغذ کے بارے میں سوال کیا. تو اب کیا بنے گا؟ اب سال فعل، زید فاعل، ایایا مفعول اول، القرطاس مفعول ثانی. فعل اپنے فعل دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. جی یہ فعل ثانی جو ہے یہ ان کو مفعول نہیں کہہ سکتے، مفعول بہی، اور آپ نے کیا کیا یہ مفعول بہی بن رہا ہے. ہاں تو مفعول بہی پہلا یہ مفعول بہی ہے، پہلا مفعول بہی، دوسرا جو ہے نا کیا ہے کہ القرطاس ہے، یہ دوسرا مفعول بہی، دو مفعول بہی بن گئے. دونوں مفعول ٹھیک ہو. جی غزالی صاحب آپ پڑھیے قرأ خالد کتاب اللہ. قرأ خالد کتاب اللہ. قرأ فعل ہے، خالد اس کا فاعل ہے، کتاب مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا، پھر اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. اچھا جی، ضربنی اخو بکر تعذیبا، مجھے بکر کے بھائی نے ادب سکھانے کی وجہ سے مارا. جی سید طاہر صاحب. میں کوشش کرتا ہوں جی. ضربنی فعل ہے، اس میں اس کے اندر جو ہے یا ضمیر اس کا فعل بن رہی ہے، یعنی جی ضربنی فعل ہے، ہاں اس میں یا ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل بن رہی ہے، متکلم کے سیغے میں بن رہا ہے. ضربنی مجھے مارا جی. جی آگے چلیے. اچھا اخو بکرن خوب بکر ادیبہ تو جی فیروز سغرو صاحب آپ پڑھیے. جی ضرب فعل، اس میں نون وقایا یا ضمیر منصوب متصل، یہ اس کا مفعول بھی، اخو مضاف، بکرن مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ فاعل بنا. تعدیما مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور فاعل سے اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. جی عیسیٰ غزالی صاحب اس نے صحیح ترکیب کی؟ جی صحیح کی ہے. میں تو کہتا ہوں غلط کی ہے. نہیں یہ جو ترتیب مان جو رہی ہے ترتیباً یہ مفعول لہو ہے. ہاں تعذیباً مفعول لہو ہے، تعذیباً مفعول لہو ہے. ٹھیک ہے جی. ذہن میں اچھا مفعول لہو تھا لیکن بھول گیا. ٹھیک ہے. اچھا من اقرأ والدک، من اقرأ والدک، اس کی کون ترکیب کرے گا؟ میں نے آپ کو استفہام یعنی کہ بتائی تھی، حروف استفہام کی، کلمات استفہام کی ترکیب بتائی تھی. جی عیسیٰ غزالی صاحب. من جو ہے اس میں مبتدا ہے، اقرا جو ہے فعل ہے، والدہ مضاف ہے، کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا. فعل اپنے فاعل اقرا میں جو ہوا ضمیر فاعل ہے، پھر اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر رہی مبتدا من کی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. آپ کو بات میں نے بتائی تھی، آپ کو شاید آپ کو ذہن میں نہیں ہے. میں نے آپ کو ایک قاعدہ بتایا تھا کہ جو کلمات استفہام ہو تو کلمات استفہام کا آپ بنائیں جواب. بالفتح من اقرأ والدک، تیرے باپ کو کس نے پڑھایا، تیرے باپ کو کس نے پڑھایا. تو اب کیا آ جائے گا؟ اب آ جائے گا کہ بھئی زید اقرأ والدک، زید اقرأ والدک. ٹھیک ہے نا جی. تو اب زید جو ہے نا کیا ہے کہ اس کی جگہ آ گیا. تو آپ نے ترکیب تو بالکل ٹھیک کی ہے کہ من کو آپ نے مبتدا بنا دیا، بالکل صحیح ہے، لیکن اصل میں یہ عبارت کیا بنے گی؟ زید اقرأ والدک، کہ زید نے، یا اس کا جواب یوں آئے گا زید اقرأ والدی، کہ زید نے میرے والد کو پڑھایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. اچھا یہ ابو من کی کا جگہ پر ہے خالی، پر ہے. ابو کا خالی مانے میرا باپ خالی ہے.
ابو کا خالی باپ جو ہے میرا ابو کا تیرا باپ خالی ہے نہیں تیرا باپ میرا ماموں ہے، ماموں خالی ہیں جی تیرا باپ میرا ماموں ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی کیا ترکیب کیسے بنے گی؟ تیرا باپ خالی ہیں جی تیرا باپ خالی ابو کا ابو میں مضاف کا میرے اس میں مضاف ہے مضاف مضاف میرے خیال یہ بن گیا مضاف بن رہا ہے مضاف خالی کیا بن رہا ہے؟ میں بتاؤں سر؟ جی ابو جو ہے یہ مضاف بن رہا ہے کا جو ہے ضمیر یہ مضاف الیہ بن گیا، مضاف الیہ مل کر بنے مبتدا اور خالی اس کی خبر ہوگی پھر کہ بھئی مبتدا تیرے والد میرے ماموں ہیں. جی ٹھیک ہے جی. اب کیا الخال اخو الام، کہ بھئی ماموں ماں کا بھائی ہے، ماموں ماں کا بھائی ہے. خالی کی ترکیب کیسے ہوگی؟ خالی کی ترکیب یہ ہوگی خالی غیر جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم، اس کے تین اعراب تقدیری رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ، نصب تقدیری فتح کے ساتھ، جر تقدیری کسرہ کے ساتھ، مرفوع تقدیراً خبر برائے مبتدا، مبتدا با خبر خود جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی سمجھ میں آیا؟ جی اچھا جی. اب ذرا اب یہ ہے کہ ہمارا جنہیں شرح میں تعمیل رہتی ہے، جلدی ہم شرح میں تعمیل پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ابھی وہ ہونے والی ہے کیا کہ اذان ہونے والی ہے. تو یہ آپ نے حرف جر پڑھ لیا تھا، حرف اعلیٰ بھی پڑھ لیا تھا؟ جی پڑھ لی. حرف ان پڑھنے ہم. ٹھیک. سوال، حروف جارہ میں سے ساتواں حرف کون سا ہے؟ جواب، حروف جارہ میں سے ساتواں حرف ان ہے. ان کے کتنے معنی ہیں؟ جواب، ان کا مندر جدل ایک معنی ہے، بعد اور مجاوزت، دوری اور گزرنا. جدل رمیت السام عن القوس، میں نے کمان سے تیر پھینکا، مطلب یہ کہ کمان سے تیر جو ہے کیا ہے کہ گزر گیا. حرف جر فی، کہتے ہیں حرف جر میں سے آٹھواں حرف کون سا ہے؟ کہ حرف جر میں سے آٹھواں حرف فی ہے. اچھا، فی کے کتنے معنی ہیں؟ یہ فی کے مندر جدل دو معنی ہے، ظرفیت استعلاء. ظرفیت مثلا المال فی الکیس، مال تھیلی میں ہے، اور نظرت فی الکتاب، میں نے کتاب پر دیکھا. استعلاء من علا، مثلا استعلاء بمعنی کیا بنے گا؟ علا. استعلاء کا معنی کیا بنے گا؟ استعلاء کا معنی ہوتا ہے بمعنی علا. مثلا اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بات نقل کی، وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، تو اصل میں یہ بنا وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ عَلَى جُذُوعِ النَّخْلِ. ٹھیک ہے نا، میں ضرور ہر صورت تمہیں کھجور کے تنوں پر بری طرح سولی دوں گا. اور حروف جر میں تو نامہ حرف جو کاف ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اچھا پہلے یہ مجھے بتائیے کہ آپ کی گردان کہاں تک پہنچی ہے؟ کل کون سی گردان آپ نے جو ہے نا کیا ایک سنانی تھی؟ وہ تھے کیا کہتے ہیں حمزہ بے بصر کے 5 جو ہیں باب، ان کی گردانیں کل کی تھی. آپ سے ان کا ابراہیم کو جی حمزہ بے بصر کے 5 جو ابواب ہیں، ہاں ہاں کل گردانیں سنائی تھیں. ان کا تو پھر درایں آج پھر تو وہ کون سنائے گا ذرا؟ ہم سناتے ہیں نام، ہم حاضر ہیں آپ سنائیے. ہاں سنائیے. جی ابھی فالس چکاتے ہیں اس کا میں کہتا ہوں اکرم پڑھ کے تو پڑھو پڑھتا ہوں. السلام علیکم. جی ہاں چلیں کوئی سا بھی بات پڑھیے. جی السلام یسلم اسلاما فهو مسلم واسلم یسلم اسلام فذاک مسلم لم یسلم لا یسلم لا یسلم لا یسلم لا یسلم لا یسلمن لا یسلمن